بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت واستخلص بالنور والضیاء وتمجد بالفخر والبہاء وتعلل بالمجد والآلاء وتعطف بالعز والبر والجلال خالق لا نظیر له واحد لا ند له احد لا صمد له رازق لا معین له وهو الہ لا ثانی معه صلوات مل کے پڑھیں بآواز بلند والصلاة والسلام على الرسول المصدد والنبي المهذب والصفي المقرب والحبيب المنتجب والأمين المنتخب المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال عز شانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلوات پڑھیں حمد ہے اس خدا کی جو کن کہتا ہے اور محمد خلق ہو جاتا ہے صبح اور عشاء کے وقت حجاب وحدت سے ایک فخر امیز آواز ابھرتی ہے اللہ فرماتا ہے یا ملائکتی من مثلی او میرے فرشتوں کون ہے مجھ جیسا فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں پالنے والے تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے تو خالق ہے تو مالک ہے آج کس نے تیری برابری کا دعویٰ کیا ہے کہ اپنے آپ میں کہہ رہا ہے کون ہے مجھ جیسا آواز قدرت آتی ہے فرشتوں میری پوری بات سنو من مثلی قد خلقت محمدن میری مثال کون ہو سکتا ہے میں محمد کا خالق ہوں میری مثال کون ہو سکتا ہے میں محمد کا بھی خالق ہوں جس کی خلقت پہ خدا ناز کرتا ہو اب دیکھیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں تصویریں بنتی ہیں اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی تصویر ہے وہ ٹیڑھی لکیر بنی ربڑ سے مٹا کے پھر اس کو سیدھا کیا اور محنت کی پھر اچھی تصویر شاہکار بنی لیکن وہ خالق کائنات وہ مصور ازل جس نے پہلی تصویر ہی وہ بنائی کہ پھر اس جیسی کوئی اور بن ہی نہ سکی کوئی اور تصویر ویسی نہ بنی کیا اللہ بنا نہیں سکتا تھا اگر ہم کہیں کہ وہ بنا نہیں سکتا تھا تو یہ شرک ہے یہ اس کی قدرت پہ حرف ہے کہ وہ محمد سے بہتر بنا نہیں سکتا تھا پھر بنایا کیوں نہیں دیکھیں یہ گلاس ہے اس کو پانی سے بھر دیں اگر پھر اوپر سے پانی ڈالیں تو کیا ہوگا جتنی اس کے ظرف تھا گنجائش تھی اتنا پانی اس میں آ چکا تھا پانی ڈالے جانے میں قدرت ہے لیکن اس گلاس میں وہ طاقت وہ ظرف نہیں ہے کہ اور پانی برداشت کرے اللہ بنا سکتا تھا بنا سکتا ہے اس کی قدرت میں کوئی
مخلوق میں محمد کو کمال حاصل ہے۔ خدا کی قسم محمد اتنا بڑا ہے کہ صرف اللہ نہیں ہے، اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی کائنات میں بڑا ہے تو وہ ذات محمد ہے۔ اللہ نے اول مخلوق بنایا آدم کو۔ آدم کس سے بنا؟ بولے مٹی سے۔ اچھا اگر آدم مٹی سے بنا، روٹی کس سے بنتی ہے؟ آٹے سے۔ اس کا مطلب ہے آٹا پہلے ہوتا ہے تو روٹی بنتی ہے۔ آدم بنا مٹی سے، اس کا مطلب ہے اللہ نے پہلے مٹی بنائی، پہلے مٹی کو خلق کیا پھر اس سے آدم بنایا۔ فرشتے بنے نور سے، اس کا مطلب ہے اللہ نے پہلے نور کو خلق کیا پھر فرشتوں کو خلق کیا۔ جن بنے آگ سے، اللہ نے پہلے آگ کو خلق کیا پھر جنوں کو خلق کیا۔ پہلے مادہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز بنتی ہے۔ پوری جائیداد لکھ کر دینے کو تیار ہو، کوئی ثابت کرے کہ محمد کس سے بنا، محمد سے پہلے تھا کیا؟ اگر محمد کو نور کہا جائے تو یہ بھی ہمارے الفاظ میں کمی ہے، ورنہ نور بھی محمد کے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن کائنات میں کچھ نہیں تھا، ایک اللہ تھا، بالکل نہ سورج نہ اس کی چمک، نہ چاند نہ دمک، نہ پھول نہ مہک، نہ بلبل نہ چہک، کچھ بھی نہیں تھا، اکیلا تھا۔ کس وقت کی بات ہے جب وقت بھی نہیں تھا، نہ گھڑیاں تھی نہ لمحات تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک ذات خدا تھی اور بس ذات خدا تھی۔ تنہا تھا، اکیلا تھا، اس نے چاہا میں جانا جاؤں، کہتا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد کا نور خلق کیا۔ دیکھیں محمد سے پہلے کون تھا؟ صرف اللہ تھا، تو محمد اس سے بن سکتا ہے جو اس سے پہلے ہو۔ اللہ نے اپنے نور سے نور رسالت کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد معصوم فرماتے ہیں 18,000 سال تک اللہ نے کچھ اور خلق نہیں کیا، ذات رسول کو سامنے رکھا اور اپنے آپ کو داد دیتا رہا، میں کیسا خالق ہوں۔ سامنے نور محمد کو رکھا، ایک وہ بنانے والا تھا، ایک یہ بننے والا تھا، وہ بھی با کمال تھا، یہ بھی با کمال تھا، وہ بھی بے مثال تھا، یہ بھی بے مثال تھا، وہ بھی لا شریک تھا، یہ بھی لا شریک تھا، وہ بھی بے عیب تھا، یہ بھی بے عیب تھا۔ اب اللہ نے سوچا دنیا کو خلق کروں اس کے صدقے میں اور اسے بھیجوں اس کائنات میں، میں نے تو سامنے آنا نہیں، کہیں لوگ اسی کو خدا نہ سمجھ لے۔ اللہ نے کیا کیا؟ قسم اللہ ذالک النور بنصفیہ، اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھے کا محمد رہنے دیا، آدھے سے علی بنایا۔ آدھے کو محمد رہنے دیا، آدھے سے علی بنایا، اور کہا میرے حبیب اب تجھے بھیجوں گا، میں نے تیرے جیسا بنا دیا ہے، میں اب بھی لا شریک ہوں۔ پہلی تصویر بنائی تصویر محمد، ایسی با کمال کہ پھر کوئی اس سے بہتر نہ بن سکا۔ اچھا اللہ نے چاہا میں بناؤں، توجہ چاہتا ہوں، اس نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا، کیونکہ مخلوق میں اس سے بہتر بننے کا ظرف نہیں تھا،
اللہ نے اس نور کا دوسرا جلوہ پیدا کیا، وہ بھی محمد بنا۔ تیسرا بنایا محمد بنا، چوتھا بنایا محمد بنا، پانچواں بنایا محمد بنا، 12 بنائے محمد بنے، 14 بنائے۔ 14 کے 14 محمد بنے۔ اللہ نے دیکھا یہ تو سارے محمد ہیں، اب میں نے کائنات کو خلق کرنا ہے، انہیں ہدایت کے لیے بھیجنا ہے، یہ تو سارے محمد ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ پہلے محمد کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا، آخری محمد کے صدقے میں کائنات کو باقی رکھا۔ پہلے محمد کے صدقے میں کائنات بنائی، آخری محمد کے صدقے میں کائنات کو قائم رکھا۔ اب اللہ نے سوچا یہ 14 محمد ہیں، ان کو آپس میں ملاؤں کیسے؟ اللہ نے درمیان میں نور سیدہ کو خلق کیا۔ کاش آپ بیدار ہو کے یہ جملے سنتے۔ نور سیدہ کو خلق کیا، پہلے اور آخری محمد کو ملانے کے لیے نور سیدہ کو خلق کیا۔ ملایا کیسے؟ پہلے محمد کو سیدہ کا باپ بنایا، آخری محمد کو بی بی کا بیٹا بنایا۔ اچھا دیکھیں، اللہ نے رسول کو بھیجا اپنی ہدایت کے لیے، ایسا باکمال بھیجا کہ سایہ تک اڑا دیا، کہ میرے رسول کا سایہ بھی اس جیسا نہ ہو جائے۔ اچھا میں نے بڑی تحقیق کی ترمذی صاحب کے رسول کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ سب سے خوبصورت مثال جو ہے وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی نے دی، سننا چاہیں گے؟ جب پوچھا گیا رسول کا سایہ کیوں نہیں تھا، انہوں نے کہا جب سورج ہوتا ہے پیچھے، سایہ چلتا ہے آگے، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے رسول کا سایہ بھی رسول سے آگے بڑھ جائے۔ میں کہتا ہوں پھر ایک امت تو سوچے، جب اللہ سائے کو محمد کے آگے برداشت نہیں کرتا تو کوئی امتی کھڑا ہو کے نماز کیسے پڑھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبھی کے نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، دادا کی آمد، مولا کی آمد، مولا کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ حیدری۔ میرے رسول کا سایہ بھی رسول سے آگے نہ بڑھ جائے۔ توجہ میری طرف رہے، صلوات پڑھیں مل کے بآواز سے بلند۔ اور جب سورج ہوتا ہے سامنے، سایہ ہوتا ہے پیچھے، سمجھ میں؟ جب سورج ہوتا ہے آگے، سایہ ہوتا ہے پیچھے، اللہ نے اس لیے سایہ اڑایا، تیسرے خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو رسول کے صحابی رسول کے پیچھے چلتے تھے، اللہ نے سایہ اڑا دیا کہ کسی صحابی کے قدم بھول کے محمد کے سائے پہ نہ آ جائیں۔ میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات کی حضرت عثمان نے، لیکن دنیا کو سمجھا دیا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس کے قدم محمد کے سائے پہ نہ آئے، اور آل وہ ہوتی ہے جو مہر نبوت پہ سوار ہو۔ آل وہ ہے جو
سامنے رکھا، نگاہ جلالت سے جسم رسالت کو بس دیکھتا رہا۔ 18,000 سال تک توحید کی نظر جسد رسالت پہ پڑتی رہی، جسم رسالت پسینے میں ڈوب گیا، پسینہ چھٹکنا چاہا، آواز قدرت آئی، میرے حبیب یہ کوئی بیکار پسینہ ہے، اسے کام میں لائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس پسینے سے کیا کیا؟ امام پنجم فرما رہے ہیں، پنجم ایک طرح رکھے میں بڑے اہم جزاک اللہ بیٹا سلامت۔ امام فرماتے ہیں خلق اللہ من عرق راسہ الملائکۃ ومن عرق وجہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والنجوم والکواکب ومن عرق صدر الانبیاء والمرسلین ومن عرق ظہر الکعبۃ وبیت المعمور ومواضع السجود فی الارض ومن عرق رجلہ الارض من الشرق الى الغرب۔ اللہ نے محمد کے سر کا پسینہ لیا، جبرائیل سے لے کر سلسائیل تک سب فرشتے خلق کیے۔ آپ بھی سچے ہیں، ایسی بات شاید آپ نے کبھی سنی ہو، محمد کے سر کا پسینہ لیا، جبرائیل سے لے کر سلسائیل تک سب فرشتے بنائے، چہرہ اقدس کا پسینہ لیا، عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح بنایا، قلم بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، کہکشائیں خلق کی۔ محمد کے سینہ بے کینہ کا پسینہ لیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی خلق کیے۔ محمد کی پشت کا پسینہ لیا، کعبہ خلق کیا، مسلمانوں کا قبلہ، بیت المعمور بنایا، فرشتوں کا قبلہ، اور دنیا میں جتنی سجدہ کرنے کی جگہ ہیں محمد کے پشت کے پسینے سے بنایا۔ محمد کے پاؤں کے تلووں کا پسینہ لیا، مشرق سے لے کر مغرب تک زمین خلق۔ آپ ذرا ایک دو فیصلے بھی آپ سے کروا لو۔ اچھا دیکھیں، یہ جو سپیکر والے آئے ہوئے ہیں، یہ کیا جب جشن ختم ہو جائے گا یہ بیٹھے رہیں گے؟ کیوں؟ آئے جشن کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب لولا لما خلقت الافلاک، تجھے نہ بنانا ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ یہ چاند سورج ستارے دنیا تیرے لیے بنائی ہے، ہر شے بنائی ہے تیرے لیے۔ سپیکر آیا ہے جشن کے لیے، جشن ختم ہوا، سپیکر چلا گیا۔ میرے اللہ تو نے ہر شے بنائی تھی محمد کے لیے، محمد 63 برس گزار کے چلے گئے، پھر سورج اور چاند تباہ کیوں نہیں کیے؟ یہ کائنات کا نظام ختم کیوں نہیں کیا؟ جس کے لیے بنایا تھا وہ تو چلا گیا۔ آواز قدرت آئی، اگر چلا گیا ہوتا تباہ نہ کر دیتا۔ اگر دنیا سے چلا گیا ہوتا، یا اس کو آسان کروں، اس لیے ہر شے باقی ہے کہ کوئی نہ کوئی محمد دنیا میں موجود ہے۔ یہ کائنات کا نظام اس لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے محمد کے سر کے پسینے سے بنائے فرشتے۔ اچھا بتائیں، جبریل نوری ہے یا خاکی ہے؟ نوری ہے۔ سورج نوری، چاند نوری، عرش نوری، کہکشائیں بنی کس سے؟ محمد کے پسینے سے۔ پسینہ ہے کیا؟ یہ دیکھیں، مجھے پسینہ آیا، میں نے ایک سے اکٹھا کیا اور چھٹک کے پھینک دیا۔ کوئی ایسا پیر ہے جس کا پسینہ بازار میں بکتا ہو؟
یہ فلاں مرشد کا پسینہ ہے، بالکل بیکار چیز ہے جسے پھینک دیا جائے۔ چھٹکی ہوئی خیرات ہے پسینہ، تو جس محمد کی چھٹکی ہوئی خیرات کا نتیجہ نور ہو وہ خود بشر ہوگا۔ ایک بات کا ذرا میں یہ بھی غلط فہمی دور کرتا جاؤں۔ کہتے ہیں کہ رسول نے خود فرمایا قرآن کی روح سے انا بشر مثلکم، اے رسول کہتے ہیں میں تمہاری مثل بشر ہوں، ایسے کہتے ہیں کہ یہ رسول نے کہا میں تمہارے جیسا ہوں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے نہیں تھے؟ دنیا ایک اعتراض کرتی ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں اس سے پہلے جتنے جشن میں آئے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، جشن عید میلاد النبی منانے کا حق صرف مذہب اہل بیت کو حاصل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے عید میلاد النبی وہ منائے جو محمد کو پیدا ہوتے ہی نبی مانتا ہو۔ نبی کا میلاد ہے تو جو 40 سال بعد نبی مانتے ہیں وہ کیسے میلاد النبی منائیں؟ یہ حق صرف انہیں حاصل ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہہ دوں، اگر آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں تو پھر ان کو بھی حق بنتا ہے سلام پیش کریں جنہوں نے مجھے بلایا ہے۔ میلاد النبی جشن منانے کا حق تب ادا ہوگا جب دنیا اسے بھی سلام پیش کرے جس نے محمد پال کے ہمیں دیا ہے۔ یتیم بچہ تھا ایک محمد بہت زیادہ نصیب والا، نہ باپ زندہ نہ ماں سلامت تو اس کو دادا نے خود سنبھالا، رہے بفیض حیات جب تک اسے بڑی نعمتوں سے پالا، ہوئے اسیر اجل تو اس سے کہا کہ عمران کو بلا لا، کہا یہ اس کے چچا سے دادا نے نعمت کبریا سنبھالو، یتیم ہے پر رسول نکلے اسے ذرا اس طرح سے پالو۔ یتیم ہے پر رسول نکلے اسے ذرا اس طرح سے پالو۔ اور دنیا دیکھیں، میں 2 سال پڑھاتا رہا ربوہ میں، اب تو چلو ادھر جنگ آ گیا، تو وہاں جب پڑھاتے تھے تو ہمیں کھانے کا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو ایک میرے پروفیسر تھے، انہوں نے کہا وہاں چلتے ہیں، ریلوے پھاٹک کے پاس ایک ہوٹل ہے، وہاں سے کھانا کھاتے ہیں۔ ہم وہاں گئے، وہاں سے ہم نے کھانا کھایا۔ میں نے کہا یہاں کیوں لیا؟ اس نے کہا یہ مسلمان کا ہوٹل ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھا نہیں دیوار پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا دیوار پہ لکھا ہے، ہم نے اس سے کلمہ سنا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا دیوار پہ کلمے کا لکھا جانا دلیل ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے کہا پھر سمجھو بات، دیوار پہ لکھا دیکھ کے مان گئے مسلمان ہے تو جس کی جھولی میں اصلی محمد بیٹھا ہے۔ دیوار پہ نام محمد دیکھا، پھر کوئی دلیل ہی نہ مانگی اس کے اسلام پہ، تو جس کی گود میں اصلی محمد بیٹھا ہے۔ اور دوسری بات ہے، کبھی جناب ابو طالب کے ایمان پہ بات کرنی نہیں چاہیے۔ یہ توہین ہے جناب ابو طالب کی کہ ہم ان کا ایمان ثابت کریں۔ مولا علی سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے باپ مومن نہیں تھا، فرمایا تیرا منہ پھٹ جائے، ابنہ کل ایمان، کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہو باپ مومن ہی نہیں۔ فرمایا لو شہدو، ابھی اگر میرا باپ ابو طالب چاہے آدم سے لے کر
ایسے ہی ہے، رسول آئے ابو طالب کے گھر میں جہاں رہتے تھے، اب حق تو بنتا تھا کہ سب سے بڑا تھا محمد، وہ پیدا ہوتا سب سے بڑی جگہ، علی آتا اپنے باپ کے گھر، اللہ نے علی کو کعبہ میں پیدا کیا، میرے اللہ محمد کو کعبہ میں پیدا کرتا، آواز قدرت آئی اپنے حبیب کو سب سے بڑی جگہ پیدا کیا، دلیل کیا؟ جہاں علی آیا وہاں بت تھے، جہاں محمد آئے نہ بت تھے نہ بت پرست تھے۔ جہاں محمد آئے نہ بت تھے نہ بت پرست تھے، اللہ نے محمد کے پسینے سے انبیاء بنائے، کعبہ بنایا۔ اگر کوئی علم حیات کا ماہر بیٹھا ہے تو وہ بتائے گا کہ خون جو ہے یہ پسینہ خون سے 70 درجے پست ہوتا ہے، یعنی جو پسینہ ہے یہ 70 مراحل سے گزر کے، خون 70 مراحل سے گزرتا ہے پھر پسینہ بنتا ہے، پسینہ خون سے 70 درجے پست ہوتا ہے۔ محمد کے پسینے سے بنایا کعبہ، تو کعبے کو پشت کرے تو ایمان نہ رہے، اور جو پشت پہ سوار بیٹھا ہے اس کا مقابلہ کیا کرے؟ پسینہ جو خون سے 70 درجے پست ہے، ذرا صلوات پڑھے مل کے بابا، بارے دیگر صلوات پڑھے۔ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، شعر کہنے لگا ہوں لیکن تھوڑا سا مجموع بیٹھ جائے، پھر شعر اتنا بڑا ہے کہ سکون سے پڑھا جائے گا۔ جزاک اللہ جی، تشریف لائے۔ دیکھیں، جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ مبارک دینے کے لیے آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، اگر کوئی بڑے گھر میں ہو تو کمی بھی آتے ہیں۔ یہاں بھی سب اکٹھے ہیں۔ بات اتنی بڑی کہنی ہے میں نے، اگر آپ توجہ کریں گے تو بات بیٹھ جائیں، جہاں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھیں۔ آتے ہیں، مبارک دینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ خان صاحب، مار صاحب، بیٹا تو آپ کا پیدا ہوا، یہ محلے والے کیوں مبارک دینے آئے؟ وہ کہنے لگے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ آج جب ہم خدا کی بارگاہ میں اس کے مشاہد بنایا، شاہدن و مبشرن و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ بس آخری 3-4 منٹ میں آپ کی انتظار ختم کروں۔ محمد کو انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کا ارسال کیا اس حالت میں کہ آپ شاہد تھے۔ دیکھیں، جو کہتے ہیں نا گواہ بنا کر بھیجا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ ہو۔ اب دیکھیں، میں کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کہ رسول کسی سے پڑھے نہیں، دنیا میں رسول کو اللہ نے بھی نہیں پڑھایا۔ اب دیکھیں، اتنا بڑا جملہ مجھے پتہ ہے فتوے لگتے ہیں، اللہ نے محمد کو پڑھایا نہیں، پیدا کیا تو عالم پیدا
محمد کو اپنے کمالات کا آئینہ بنا کے بھیجا. اب اس جملے پہ ذرا توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں آئینہ ہوتا ہے ترمذی صاحب, آئینے کے سامنے میں کھڑا ہوں, اندر کون ہوگا؟ میں ہوں جو باہر کھڑا ہوں, حالانکہ میں تو ادھر ہوں, اندر بھی وہی ہوگا. دنیا کا کوئی طاقتور شخص ایسا نہیں کہ میں ہاتھ نہ ہلاؤں کوئی اندر والے سے ہلا کے دکھا دے, میں نہ بولوں کوئی اندر والے سے بلوائے. اللہ نے محمد کو اپنے کمالات کا آئینہ بنایا, اسی لیے جب تک وہ نہیں بولتا یہ نہیں بولتا. شاہد بنایا, بس اسی شاہد کی تشریح اور ختم. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید, قرآن کہہ رہا ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے رسول کیا شان ہوگی اس وقت آپ کی جب ہر نبی اپنی اپنی امت پہ گواہ بن کے آئے گا, اور میرا محمد ان نبیوں پر گواہ بن کے آئے گا. ہر نبی اپنی امت کا گواہ, محمد ان نبیوں پر گواہ. گواہی ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھا ہو. اللہ کہہ رہا ہے محمد نبیوں پہ گواہ ہوگا. پھر نوح کی کشتی کی گواہی کیسے دے اگر محمد نے آنکھوں سے دیکھا نہ ہو؟ موسیٰ کے سانپ کی گواہی کیسے دے جب محمد کی نظروں کے سامنے سانپ نہ بنا ہو؟ تو ہر نبی اپنی امت کا گواہ, محمد ہر نبی پر گواہ. ترمذی صاحب بڑی وضاحت, توجہ چاہتا ہوں بس آخری جملے کی. ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا. آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے, گواہی پہ جنت ملے گی. ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے, نبی کی گواہی پہ جنت امت کو ملے گی. سب امتوں کی گواہی ہو جائے گی. اب نبی قطار میں کھڑے ہوں گے کہ ہماری گواہی محمد دیں تو ہمیں بھی جنت ملے. منبر پہ بیٹھا ہوں پوری ذمہ داری سے. حضرت ابراہیم سے کہیں گے کہ آپ جائیں, دھوپ بڑی ہے محشر میں. رسول سے کہیں ہماری گواہی دیں, رسول فرمائیں گے رک جاؤ, میں اپنی امت کے مسائل میں مصروف ہوں. تھوڑی دیر بعد آدم بڑھیں گے, تیسری دفعہ نوح آئیں گے, آدم ثانی. رسول فرمائیں گے این امی الحمزہ, میرے چچا حمزہ کہاں ہیں, میرے چچا حمزہ کہاں ہیں. آگے بڑھیں گے این امی ابو طالب, میرا چچا ابو طالب کہاں ہے. آگے بڑھیں گے این جعفر, جعفر تیار کہاں ہے. آگے بڑھیں گے, فرمائیں گے جاؤ نبیوں کے ساتھ, فاشہدوا نیابۃ منی, جاؤ میری نیابت میں نبیوں کی گواہی دو. حمزہ جائیں گے, بس آخر جملہ کہہ کے چھوڑ رہا ہوں. حمزہ جائیں گے, ابو طالب جائیں گے, جعفر جائیں گے, نبی کی نیابت میں نبیوں کی گواہی دیں گے. محمد کی نیابت میں رسول سے پوچھا کسی نے علی کو کیوں نہیں بھیجیں گے؟ حمزہ کو بھیجا, ابو طالب کو بھیجا, جعفر کو بھیجا, علی کو کیوں نہیں بھیجا نبیوں کی گواہی کے لیے؟ آواز رسالت آئی, اگر علی کو نبیوں کی گواہی پہ بھیج دوں مجھ محمد کی گواہی کون دے گا؟ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا محمد تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ تو نے نبوت پہنچا دی, علی اٹھ کے کہیں گے میرے اللہ غدیر میں مجھے مولا بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد نے نبوت پہنچا. اللہ پاک ایسے ہزاروں جشن آپ کو منانا نصیب فرمائے.
اور جس گھر میں خوشی ہو لوگ مانگتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو مشورہ دیں ہمیں کیا چاہیے. میرے اللہ آج جتنا تو خوش ہے ہمیں اتنا عطا کر. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے. ہمارے مرحوم بزرگ جو دنیا سے چلے گئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نعرہ رسالت